یاد رکھیے بعض اوقات ایسے بھی ہیں جن کے اندر قضا نمازیں پڑھنا تو جائز ہوتا ہے، لیکن ان اوقات کے اندر نوافل پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ ان میں سے ایک وقت ہے صبح و صادق کا، جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہوا، فجر کا ٹائم جیسے ہی شروع ہو گیا تو اب نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ ان اوقات کے اندر صرف ہم سنت فجر ادا کریں گے۔ 2 رکعات فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں، قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھا جائے کہ قضا نمازیں بھی چھپ کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ان اوقات کے اندر، یعنی جب اذان فجر ہو جائے اس کے بعد جب آپ نے 2 سنتیں ادا فرما لی تو اس کے بعد قضا نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ اپنے گھر پر پڑھیں۔ اگر مسجد میں پڑھیں گے تو ظاہر ہے دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ اس وقت میں تو نفل جائز نہیں ہے، البتہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو علماء نے منع اس لیے لکھا ہے کہ قضا نماز چونکہ قضا کر دینا یہ گناہ کا کام ہے، اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے، اس لیے قضا نمازیں ان اوقات کے اندر بندہ چھپ کر ادا کرے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن حکم وہی ہے کہ چھپ کر ہی ادا کرے گا۔ عصر کی نماز کے بعد بندہ نوافل ادا نہیں کر سکتا، فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی سنت فجر رہ جاتی ہیں، جب کوئی شخص آیا نماز پڑھنے کے لیے اور جماعت قائم ہو چکی ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں نے سنتیں شروع کر دیں تو امام صاحب نے سلام پھیر دینا ہے، یعنی اتنا وقت ہی رہ گیا، اگر تو اس کو یہ غالب گمان ہو کہ میں سنتیں ادا کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا سلام پھیرنے سے پہلے پھر تو حکم یہی ہے کہ وہ اپنی سنت فجر کو ادا کرے، پھر امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ سلام پھیرنے سے پہلے اس کو یہ یقین ہے کہ میں شامل ہو جاؤں گا۔ اگر اس کو یہ یقین ہے کہ سلام پھر جانا ہے، میری جماعت رہ جانی ہے، تو پھر فقہا فرماتے ہیں وہ سنت فجر کو چھوڑ کر جماعت کے ساتھ مل جائے۔ جماعت کے ساتھ جب اس نے نماز ادا کر لی تو اس کے بعد فجر کی نماز جیسے ہی فرض ادا ہوئے تو سنتیں ادا نہیں کرے گا۔ اب سنتوں کا وقت طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد شروع ہوگا۔ اگر سورج طلوع ہو رہا ہے 6 بجے تو اب اس کا ٹائم 6:20 پر شروع ہوگا۔ یہاں تو وہ اتنی دیر بیٹھ کر مسجد میں انتظار کرے، ذکر اذکار کرتا رہے، پھر سنت فجر پڑھ کے گھر چلا جائے، یا پھر وہ پہلے بھی گھر جا سکتا ہے جب اس کو موقع ملتا ہے 6:20 پر، یا اس کے بعد ظہوہ کبریٰ سے پہلے یعنی زوال کے ٹائم سے پہلے اگر اس کو وقت مل گیا تو وہ اپنی سنت فجر کو ادا کر لے گا۔ اگر کوئی شخص بھول گیا، گھر چلا گیا، اس کا ارادہ تو یہی تھا میں سنت فجر ادا کر لوں گا، لیکن اس کے ذہن سے نکل گیا، حتیٰ کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، اب ظہر کی نماز کے ٹائم اس کو یاد آیا کہ میری تو سنت فجر رہتی ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ چونکہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، اس لیے اب اس سے یہ معاف کر دی گئی، اب اس کو قضا کرنا یہ لازمی نہیں ہوگا۔ بس اتنی تاکید تھی کہ وہ زوال سے پہلے ان کو ادا کر لے۔ اگر تو جان بوجھ کر ایسا کرے گا کہ وہ سنت فجر ادا نہیں کر رہا، پھر تو وہ گناہگار ہوگا۔ اگر وہ بھول جاتا ہے تو پھر فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی قضا نہیں ہوتی۔ اسی طرح نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے نیت کا ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ جب بندہ نیت کرے گا پھر ہی اس کو اس کے عمل کا ثواب ملے گا۔ اگر بندہ عمل کیے جا رہا ہے لیکن اس کی کوئی نیت ہی نہیں ہے، کوئی اس کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو گویا کہ اب اس کو اس کے عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ فرشتے اعمال نامہ لے کر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس فلاں بندے کا اعمال نامہ گرا دو، پھینک دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس بندے نے فلاں عمل بھی کیا، فلاں نیک عمل بھی کیا، ہم نے اس کو تحریر بھی کیا ہے اور ہم اس کے گواہ بھی ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے میرے لیے نہیں کیا، اس کی نیت ہی نہیں تھی۔ نیت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، گویا کہ اس نے یہ عمل میرے لیے نہیں کیا، اس لیے اس عمل کو اکارت کر دیا جائے، ضائع کر دیا جائے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ فلاں بندے کے بارے میں قضا یعنی اس کے بارے میں اتنا ثواب لکھ دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس بندے کو تو ہم نے دیکھا کوئی عمل ہی نہیں کیا، کوئی عمل ہمیں نظر نہیں آیا اور نہ ہی ہم نے تحریر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے نے فلاں عمل کرنے کی نیت کر لی تھی،
ارادہ کر لیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، اس لیے میں اس کی نیت کا بھی اسے ثواب عطا فرما رہا ہوں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت ہوگی تو ہی عمل کا ثواب ملے گا۔ مولانا روم علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کئی سوالات کیے، پھر آپ اس کے گھر گئے تو جا کر دیکھا اس نے روشن دان بنایا ہوا ہے، جیسے ہم گھروں میں کھڑکیاں ونڈو وغیرہ لگا لیتے ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا بھائی یہ روشن دان لگانے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا حضور روشنی آ جائے گی، کبھی کبھار ہوا بھی آ جائے گی، اس لیے میں نے یہ روشن دان رکھا ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اس روشن دان کے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے مجھے اذان کی آواز آئے گی، اذان کی آواز آنے کی تو نیت کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس روشن دان بنانے کا ثواب بھی تمہیں عطا فرماتا، اور فرمایا کہ ہوا بھی آ جانی تھی، روشنی بھی آ جانی تھی، یعنی عمل تو تم نے کر ہی لیا۔ اگر تم اچھی نیت کر لیتے تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں اجر عطا فرماتا۔ تو اس لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہوتی ہیں، بندہ اپنی زندگی کے اندر ان کو کر رہا ہوتا ہے، لیکن نیت کا فقدان، نیت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، نیت نہ کرنے کی وجہ سے بندے کو اس کا اجر نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، آپ نے کسی کو سحری کروا دی، کسی کو افطاری کروا دی، آپ کی کوئی نیت ہی نہیں۔ جب نیت نہیں ہے تو اب آپ کو اس کے عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہا ہوں، اللہ کے مخلوق کی میں خدمت کر رہا ہوں، اب آپ کو اس بات پر اجر مل جائے گا، اس بات پر آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح کوئی انسان سو جاتا ہے، وہ وضو کر کے سو گیا، اس کی کوئی نیت ہی نہیں ہے، اب اس کو سونے کا کوئی ثواب نہیں ہے، اور ویسے بھی سونے کا مطلقاً علماء نے لکھا ہے کہ یہ مباح کام ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ لیکن فقہاء فرماتے ہیں اگر اس نے سوتے ہوئے یہ نیت کر لی کہ میں اس لیے آرام کر رہا ہوں کہ میرا جسم چست ہو جائے گا جب میں بیدار ہوں گا، مجھے اس سے طاقت ملے گی اور میں کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، نماز فجر ادا کروں گا، اور اگلے دن رزق حلال کمانے کی نیت سے اپنے کاروبار کے لیے نکل جاؤں گا، اب اس کا یہ سونا بھی عبادت ہو گیا، سونے کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح انسان کھانا کھاتا ہے، کوئی ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم نے کبھی نیت نہیں کی، بس اوقات انسان بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جاتا ہے، بسم اللہ پڑھ لیں تو اس کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن اگر ساتھ وہ یہ نیت کر لے کہ اس کھانا کھانے سے جو مجھے قوت حاصل ہوگی اس کو میں عبادت پر خرچ کروں گا، مجھے طاقت ملے گی میں چل کر مسجد جاؤں گا، میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، اگر یہ نیتیں ساتھ شامل کر لے گا تو اس کے لیے یہ کھانا کھانا بھی ثواب کا کام بن جائے گا، یعنی کھانے پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے مسجد جانے کے لیے 40 نیتیں بیان کی ہیں۔ اب ہم مسجد آتے ہیں، 5 وقت آ رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا بھی 40 نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے بعض نیتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلا سب سے پہلے وہ یہ نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد جا رہا ہوں۔ دوسری نیت وہ یہ کرے کہ میں مسجد پہنچ کر جہاں مجھے جگہ ملے گی وہاں بیٹھ جاؤں گا، مسلمانوں کو تنگ نہیں کروں گا۔ تیسری نیت وہ یہ کرے کہ اگر ہو سکا تو میں پہلی صف میں جا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کروں گا۔ آپ جانتے ہیں تکبیر اولیٰ کا اجر کتنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہیں تکبیر اولیٰ کا اجر معلوم ہو جائے اور صف اول کی قدر معلوم ہو جائے تو تم قرآن اندازی کرنے لگ جاؤ۔ لیکن آج ہمارے بھائی کئی ایسے ہیں وہ پچھلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں تاکہ جیسے امام صاحب سلام پھیریں ہم پیچھے سے فوراً غائب ہو جائے۔ ثواب کی وہ اہمیت ہمارے ذہن سے نکل گئی ہے، حالانکہ صف اول کی کیا قدر ہے، کیا شان ہے، تکبیر اولیٰ کی کیا عظمت ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ دنیا و ما فیہا کیا ہے؟ 7 بر اعظم ہے اس کے اندر پوری کائنات ہے، زمین ہے، آسمان ہے، بڑا کچھ ہے اس کے اندر، دنیا و ما فیہا بہت کچھ ہے، لیکن ہمیں تکبیر اولیٰ کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہاں تکبیر اولیٰ کی اہمیت ہو تو ہم پہلی صف کو تو ضائع نہ ہونے دیں، ہم پہلی صف کے اندر نماز پڑھیں۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہی امام نے اللہ اکبر کہا تو مقتدی بھی امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہتا ہوا شامل ہو جائے، یہ ہوتا ہے تکبیر اولیٰ۔ اگر کوئی رکوع میں شامل ہوا ہے اس کی اگرچہ رکعت ہو جائے گی لیکن تکبیر اولیٰ اس کی فوت ہو گئی۔ اس میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص پہلے سے ہی پہلی صف کے اندر موجود ہے اور پیچھے جیسے ابھی بزرگ وہاں سے اٹھ کے یہاں تشریف لائے، کوئی نیت کر لیتا ہے، جیسے یہ بھائی کہتے ہیں جی یہ ماشاءاللہ بزرگ ہیں،
یہ اپنے طور پر ان کو جگہ آگے دے دیتے ہیں، خود یہ پیچھے چلے جاتے ہیں، اگرچہ یہ پہلے سے آ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بزرگوں کو ادب دیتے ہوئے ان کو یہ آگے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پہلے صف کا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور ان کا ادب کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ نیت کی بات عرض کر رہا ہوں، نیت انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ بھائی نیت یہی کر کے آئے کہ میں نے صف اول میں نماز ادا کرنی ہے، ان کو صف اول کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن ساتھ اس نے یہ نیت کر لی کہ میں چونکہ ان کو ادب دے رہا ہوں، یہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، ان کو آگے کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کو وہ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی طرح جب بندہ گھر سے چلتا ہوا آتا ہے وہ یہ بھی نیت کر سکتا ہے کہ راستے میں اگر مجھے کوئی مسلمان بھائی ملے تو میں ان سے سلام کروں گا، ان سے مصافحہ کروں گا، اور مصافحہ کیونکہ کرنا یہ سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، بندہ سلام کرے اللہ تعالیٰ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، کوئی جواب دے تو اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بندہ یہ بھی نیت کر سکتا ہے کہ اگر وہاں کوئی جنازہ آیا ہوا تو میں اس کو بھی ادا کروں گا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری نیات بندہ اپنے ذہن میں کر سکتا ہے کہ میں مسلمانوں کی زیارت کروں گا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھوں گا، وہاں جا کر ہو سکا تو کوئی شرعی مسئلہ معلوم کروں گا، اگر کسی نے کوئی غلطی کی تو میں اس کو پیار سے سمجھاؤں گا۔ یعنی یہ بہت ساری نیات بندہ ایک عمل کے اندر کر سکتا ہے۔ بندہ تو ایک عمل کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس پر اجر اس کو کثیر عطا فرما رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہی روٹین ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اجرت طے کر لیتے ہیں، بھائی اتنے تجھے دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، تم نیکی کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ اب بندہ تو ایک عمل کرنے کے لیے آیا، بھی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اس نے نیتیں کئی کر لی، 100 نیتیں کر لی تو اللہ تعالیٰ ان 100 نیتوں کا اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ عمل ایک ہے لیکن ثواب کا انبار لگتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے نیت کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نماز سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ عربی کے الفاظ بھی موجود ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب اگر کوئی یہ عربی زبان میں نیت نہیں کرتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اب نیت کی تعریف کیا ہے، نیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں دل سے پکا ارادہ کر لینا یہی نیت ہوتا ہے۔ بس اس کے دل میں آ گیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو یہ بس اس کی نیت ہوگی۔ جیسے آج ہم نے سب نے روزہ رکھا ہے، بعض ایسے بھائی بھی ہوں گے جنہوں نے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان یہ نیت نہیں کی ہوگی، لیکن ان کا روزہ ہے۔ کیوں کہ انہوں نے سحری ہی اس نیت سے کی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، وہ کھانا کھا رہا ہے اس کے ذہن میں یہی ہے کہ میں روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا رہا ہوں، پانی پی رہا ہوں یا جو بھی کھا رہا ہوں، اس کی یہ نیت ہو گئی۔ اب زبان سے یہ کہنا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نے دل سے نیت کر لی، آپ کا یہ پختہ ارادہ ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو گویا کہ آپ کا روزہ ہو گیا، اور آپ کو اس کی نیت کا ثواب بھی مل گیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو نیت زبان سے الفاظ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے آئے، آپ نے نیت کی کہ میں فجر کی نماز کے لیے نیت کر رہا ہوں، اب زبان سے ظہر کی نماز نکل گیا تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے دل میں تو یہی ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کا اعتبار علماء فرماتے ہیں یوں لگا لینا چاہیے کہ جب نماز پڑھنے کے بعد کوئی شخص کسی سے پوچھتا ہے، جیسے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ ابھی آپ نے کون سی نماز ادا کی، اگر یہ سوچ میں پڑ گئے اور سوچنے لگ گئے کہ پتہ نہیں میں نے فجر پڑھی ہے یا ظہر پڑھی ہے، سوچ میں پڑ گئے تو اب ان کی یہ نماز نہیں ہوئی۔ جیسے میں نے پوچھا کہ آپ نے کون سی نماز ادا کی ہے، انہوں نے فوراً بتا دیا کہ میں نے فجر کی نماز ادا کی، تو گویا کہ اب ان کی نماز ہو گئی۔ نیت کا یہی مطلب ہے، الفاظ دہرانا، زبان سے کہنا وہ ایک افضل عمل ہے، لیکن آپ نے دل سے اس کا ارادہ کر لیا تو آپ کی وہ نیت شمار ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں نیت کی اہمیت کو سمجھ کر ہر نیک کام سے پہلے، کپڑے بدلنے سے پہلے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اچھا لباس کیوں پہن رہا ہوں؟ سنت کی نیت سے۔ خوشبو لگانے سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، اگر ہم وہاں نیت کو شامل کر لیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس نیت کی وجہ سے اس عمل کا عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی